لکھا ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں اور مہدی انہوں نے آنا ہے، ہر مجدد مہدی بھی ہوتا ہے، مسیح بھی. ہاں تو لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں مرزا کہ صاحب آخری المہدی مہدی جو نہیں تھے، پیدا ہونا. جو ایک خاص امام مہدی کا جو ذکر ہے وہ تو مرزا صاحب ہی تھے. اب اگر میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہیں نکلے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بالکل درست کا ہے. کوئی کامل انسان اب پیدا نہیں ہوگا، نہ اس سے پہلے پیدا ہوا امت میں. مرزا صاحب کامل ترین انسان ہے امت میں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کامل انسان اب کسی عورت کے پیٹ سے اس کے بعد نہیں نکلے گا، یعنی مرزا صاحب کے بعد. کہہ تو رہا ہوں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ المہدی کا کہاں ذکر ہے؟ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ اب پیش آپ کیا. ہر جگہ سارے ذکر آپ نے اکٹھے کرنے ہیں. بھائی نہیں، مرزا صاحب مہدی تھے مرزا اور صاحب کہہ کامل رہے ترین ہیں انسان سے خاتم الخلفاء تھے. امت میں ان جیسا کوئی اور نہ پہلے پیدا ہوا نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا، کیونکہ ٹاپ پہ مرزا صرف صاحب ایک ہی کہہ رہے آدمی ہیں ہوتا ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے نا وہ صرف المہدی نہیں پیدا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی مہدی نہیں پیدا ہوگا، کوئی وہ مہدی. کوئی نہیں پیدا ہوگا بھائی، وہ مرزا ہاں صاحب کی کوئی طرح نہیں نا. مرزا صاحب نے خود ہی وہ نہیں، ازالہ یہ ہاں میں نہیں ہے لکھا وہاں ہوا پہ ہے. لکھا ہوا، وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ فائدہ ہے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے. یار یہاں میں یہ بتا نہیں لکھا جنید وہ نہیں بھائی لکھا ہوا. جنید بھائی ایسا کا کوئی فائدہ یہاں نہیں پہ ہے. بس یہ مرزا نہیں صاحب لکھا نو ہوا. مانو، ایک منٹ بس خلیفہ مرزا بھائی، صاحب نو منو یہاں منو یہ ہونا نہیں بس. لکھا ہوا وہ نہیں لکھا ہوا. خبردار آپ کو بتا تو دیا جواب. جنید بھائی خلیفہ ایک منٹ، میں ایک طارق منٹ. چوہان صاحب میں ڈانٹ رہا ہوں. طارق چوہان صاحب مینو ڈانٹنا ہوا. جنید بھائی آپ ہیں مخالف، ہاں آپ کریں گے اعتراض جاہل ہیں. مخالف. جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا وہ 1 منٹ میں مان جاتے ہیں. آپ مخالف ہیں، آپ نبیوں کے جو ہے وہ گستاخ ہیں، آپ ان کے پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے آپ بندے ہیں. آپ کا کام ہے جڑا بھی آئے انہوں تسی مان لینا ہے، بس ماننے والوں میں سے آپ ہیں ہی نہیں. ہاں تو یہ باتیں نہ ہم کریں. مومنین میں سے آپ منکرین میں سے. ہاں بس گل مکدی موبائل اسی مننا ہی مننا ہے، پاویں کہاں چٹا ہے، اسی کہاں چٹا ہی مننا ہے. ہم نے ایسے ماننا بندے نال ہے. ہم بحث نے نہیں جب اسی ہوتی. ان کو پیج کے مان لیا اوپر لکھا تو تھا پھر ہم نے یعنی وہاں اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے. پتہ نہیں یہ پیٹ سے نہ نکلنے کی کیوں بات کی. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پیدا نہ ہو، مگر مرزا صاحب جو ہے وہ آپ کے سلطان القلم میں ان کے قلم میں کچھ بھی آتا تھا تو نہیں وہ نہیں بس نہیں 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 یہ جنید دیکھیں نا، اب صاحب لونڈے میں آپ لپاڑے پیٹ اعتراض سے کریں گے وہ اس نہیں شخص پہ جو نہیں امت کا میں سب ہوں سے نا اعلیٰ طارق ترین چوہان صاحب، معلم کام کرتا میں ہوں نا مرزا صاحب کا یہاں پہ دفاع کرنے کے لیے. دیکھیں وہ جی. پیٹ سے نکلنے کی بات اس لیے ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو ہزاروں کیڑوں مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے فرمائی بھی یہ بات. تو ان کے ہاں نزدیک بالکل. انسان کا پیدا ہونا جو ہے وہ پیٹ سے بھی ہوتا ہے اور پیٹ کے بغیر بھی انسان پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں پر جو شرط یار لگائی ہے وہ کس صرف ٹاپک کو یار پیٹ سے چھیڑ پیدا لیا ہونے ہے. والوں کی شرط او لگائی ہے. میرے پیارو کوئی عقیدوں پہ جائیں یار، نہ کریں یار پرسنل اس طرح کی. مرزا نہیں صاحب میں سیریس بتا رہا ہوں، تعویل یہی بنتی ہے، اس کے علاوہ تعویل او کوئی نہیں. شاہ صاحب سنو جی منہ طارق مان صاحب، کرے نا میری جان. مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ او جنید صاحب آخری پیارے مہدی ہیں وہ. پیارے جنید صاحب چلے پر کوئی بات آخری عقیدے نہیں، کی کوئی بات بات مہدی لائیں ہیں. میرے نہیں، جان. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. نہیں چلے میں بھی انہوں نے عقیدے بہت کی ساری بات چیزیں کر رہا لکھی ہوں، ہیں. عقیدے کی بات کر رہا ہوں افضل بھائی. تو بھی میں یہ مرزا کہہ رہا صاحب ہوں نے بھی مرزا لکھا صاحب ہوا نے ہے کہ ہر مجدد مہدی اور مسیح ہوتا ہے. نہیں تو اور یہ بھی لکھا ہوا اختلاف کہ آ گیا نا، 10,000 تضاد وسیلے آ مسیح گیا. بھی آ سکتے ہیں. اب آپ کہیں کہ تضاد وہ کہہ رہے ہیں میں جی آخری ہوں. وہ یعنی تضاد آ گیا نا باتوں میں. تو وہ ٹھیک ہے، آپ تضاد لے کے آپ ڈھول بجاتے رہیں. ہمیں تو تضاد نظر نہیں مطلب آتا، اس میں ہمیں تو سمجھ آتی تضاد ہے ہی ہے. ساری ایک باتیں. طرف تو وہ کہہ رہے آپ ہیں کہ کوئی تضاد کو لے کے مجدد پیدا بولتے تضاد رہیں. ہی ہو گیا نا. تضاد ہے، اس کو اچھا آپ حل نہیں کر جنید سکتے. جنید بھائی چھوڑے چلے کوئی ہاں جنید نہیں. وہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو تضاد ہی نظر آئے گا. ابھی مجھے ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ عیسائیوں وہ کو نا قرآن میں طارق چوہان تضاد صاحب نا نظر گرم ہو رہے ہیں، تو آپ ان کیونکہ کو گرم عیسائی نہ کہتے کریں. ہیں یہ تو ہاں اساطیر الاولین ہے، ان سے کچھ ہے ہی نہیں قرآن میں. چوہان صاحب ہر ایک وہ منٹ، لکھا ہوا چوہان ہے صاحب انہوں نے، جنید آپ بھائی جو ایک مرضی منٹ. تعویل کریں. اچھا ایک منٹ ٹھہرے ذرا. میں نے وہ آپ کو حوالہ دینا تھا جس میں وہ لکھتے ہیں اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے. اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے. یہ غلطی کا ادالہ روحانی خان جلد 18 صفحہ 209. تو مرزا صاحب نے یہاں بتایا ہے کہ محدث اور نبی میں یہ فرق ہے. پہلے وہ محدث کہتے رہے. مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے، مرزا صاحب نے ملفوظات کی آپ بات کرتے ہیں، اسی ملفوظات میں مرزا صاحب نے یہ ملفوظات نہیں کہا. ہے، غلطی کا ادالہ ہے اور یہ وہ غلطی کا روحانی ضالع خان. میں کہا. پہلے آپ نے ملفوظات کی بھی بات کی تھی نا کہ آخری چند گھنٹے پہلے مرزا صاحب نے ہاں یہ 20 کہا. گھنٹے پہلے انہوں نے کہا ہاں مجدد تو کے لیے. مرزا صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تو ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی پیغمبر کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا بالکل نہیں آیا، کیونکہ معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے نظریے کے مطابق چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آ گئے تھے تو اس میں ان کی جناب قصر شان ہے، یعنی کہ ان کو اتنی فضیلت نہیں ملی. اب یہ بھی دیکھیں کہ کیا بات انہوں نے لکھی ہے.
اور اس کے بعد انہوں نے ہاں کہا تو کہ ٹھیک لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالکل درست سنیں لکھا ہے۔ بات تو پوری سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنا، ٹھیک ہے، اس لیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ مگر پھر آگے اور ایک بات لکھ دی، آگے جاتے 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 پھر یہ پھٹی مار دی اور یہ کہا کہ لیکن دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس امت میں بھی جب یہ امت کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو ایک نبی بھی لے آیا تاکہ تم لوگوں کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے، تو لہٰذا جو ہے اس امت میں ایک شخص کو نبی کے نام سے بھی موصوف شک کیا گیا ہے۔ درست لکھا اور ہے جی، ہاں، یعنی کلام کہ ایک ہی الامام، پیج پہ امام کچھ اور الکلام۔ لکھا ہے کہ کوئی اس امت میں نبی نہیں ہوا اور اب پھر لکھ دیا کہ اسی امت میں ایک نبی بھی ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات سمجھ سے اس کا میں مطلب ہے کہ حضرت ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے نبوت جاری ہے، لیکن ان کو نام نہیں دیا گیا نبوت اچھا نبی کا، ان کو مجددین خلیفہ کا نام دیا گیا، لیکن اس وجہ سے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی بھی نبی نہیں ہے تو ایک شخص کو انہوں نے ستارہ کے رنگ میں نبی کہہ دیا، یعنی مسیح ابن مریم کو استعارہ نہیں کہا وہاں پہ، مسلم کی حدیث میں، وہاں پہ تو اس استعارہ نہیں ہے، لحاظ سے ہے نہیں وہاں پہ لفظ استعارہ نہیں ہے، نہیں، مرزا صاحب نے ہر جگہ لکھا ہے ستارہ کے رنگ نہیں میں وہاں نبی۔ استعارہ کے رنگ میں نہیں لکھا ہوا، وہاں پہ لکھا ہوا یار کہ ہر جگہ انہوں نے یہی لکھا ہے ستارہ کے رنگ میں نبی ہے، چلے میں اور جو اب مسیح ابن اس میں مریم بھی ہے یہ وہ بھی حوالہ ستارہ آپ کے کو رنگ میں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ یہ بھی طارق صاحب روحانی آپ کے خزائن، آپ کے روحانی مطالعے خزائن نہیں انجام عاطفہ میں استعارہ پڑھیں کے رنگ صفحہ میں، 27۔ آپ کے مطالعے کی قلت سامنے آ رہی ہے، یہ دیکھیں ذرا، چلیں آپ نے برا نہیں مہربانی منانا۔ کریں، آپ کو تو سب پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، استعارے کے رنگ میں نہیں ہے۔ ہم اگر آپ کو دکھا دیں کہ استعارے کے رنگ کے علاوہ بھی انہوں نے کئی دفعہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کا ہے، تو پھر پھر آپ کیا ہم کریں؟ مرزا صاحب کو فارغ کر دیں گے، ہم کہیں گے چلیں جی انہ ایک لا منٹ ٹھہرے، نبی ایک منٹ آبادی ٹھہرے، حضرت محمد صلی چیلنج اللہ علیہ ایکسیپٹڈ، وسلم لو جی چیلنج ایکسیپٹڈ، چیلنج حضرت ایکسیپٹڈ، محمد ایک صلی منٹ اللہ علیہ چلو، وسلم نے فرما دیا، حوالہ لگائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انہ لا نبی ایک آبادی بندہ مسلمان سیکون ہونے لگا ہے بھائی، الخفا فیغفرون۔ الحمدللہ نہیں ابھی آپ مسلمان، نے مرزا صاحب ٹائم کا نبی نہیں ہیں تو بنانا، ہم ٹائم ان کا پر نہیں بنانا، لعنت ٹائم بھیجیں کا گے، نہیں بنانا۔ لعنت، بہت زبردست۔ مدعی خلیفہ وقت بھائی نبوت پر لگائیں ہم حوالہ، لعنت بھیجتے ہیں۔ حوالہ لگائیں خلیفہ وقت بھائی، ہاں جی ہاں لگاؤ یہ بھی بھائی۔ لگنے لگا، صاحب دیکھیں مسلمان کا۔ مرزا صاحب کی وفات سے چند عرصہ پہلے ہی یہ حوالہ دریافت ہو گیا ہے۔ لو جی ملفوظات ہی نہیں پڑھی طارق چوہان صاحب نے، معذرت چاہتے ہیں۔ ارے چوہان صاحب آپ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن علمی میدان میں آپ واقعی پکے کافر ہیں۔ خیر ایک منٹ، ہاں وہاں پہ مرزا صاحب میں خدا کے حکم کے مطابق نبی ہوں، اگر انکار کروں تو گناہ ہوگا، پر وہاں لکھا بھی ہوتا ہے کس طرح کا نبی، یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے وہاں پہ۔ پڑھو جی۔ 3 فروری 1908 مسیح موعود کا دعوی نبوت، ہمارا دعویٰ اچھا ہے کہ اچھا ہم خلیفہ نبی اور وقت صاحب، رسول ہیں۔ اگر آپ سچے انسان ہیں نا تو یہ آپ نے ساری عبارت پڑھنی ہے، پوری پڑھ لیں جہاں گے، تک نیچے تک جہاں لکھا نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک میں، وہاں تک پڑھیں، ساری سنائیں پڑھیں، ساری سنائیں۔ ساری پڑھیں، ساری پڑھیں ٹھیک گے، ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے، ریشنل جی، گفتگو ہوگی۔ ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے۔ ایمانداری سے ہوگی انشاءاللہ۔ آپ بھی نکال لیں ملفوظہ جلد نمبر 5۔ نہیں نہیں، میں نے بڑی دفعہ یہ حوالہ پڑھا ہوا، آپ پڑھیں۔ تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا یہاں پہ بیٹھ کے؟ کہ انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی بات کہی ہے؟ سنیں جی ہاں بھائی، جی تو جو آپ ان پڑھیں کی تو صحیح نا، یہیں پہ وہی بات اس کو لکھی ہوئی ہے۔ نا ڈسکشن کے جیسا ہی رکھیں، ان کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہے اس عبارت کے اوپر، طارق چوہان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہے، تو اس وجہ سے اپنی انڈرسٹینڈنگس کو جو ہے نا الگ الگ کر کے تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ نہ کریں۔ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ دے دیں، وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں، پھر باقی سننے والے فیصلہ کر لیں گے طارق چوہان ہاں صاحب نے یہ کیا کیا درست ہے، ہے، آپ نے ہاں کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی نہیں پڑھیں طارق جی۔ چوہان صاحب نے کہا ہے میں احمدیت چھوڑ دوں گا، ہاں میں چھوڑ دوں گا، اگر مرزا صاحب نے ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تو میں مرزا صاحب پر لعنت بھیجوں گا۔ چلے جی جزاک پڑھیں اللہ۔ پڑھیں۔ ایک منٹ ٹھہریں ذرا، مجھے ملٹی ونڈو میں کھول لینے دیں، میری آپ کی طرح اتنی بریک آنکھ نہیں ہے۔ مجھے تو ویسے ہی نہیں پڑھا جا رہا، میری آنکھیں تو ویسے ہی۔ اچھا جی لکھتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے، سن لیجئے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی ہیں اور رسول ہیں۔ اصل میں یہ نزاع لفظی ہے، خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ نزاع لفظی کیا محادثات ہوتی ہے کرے، یہ بتا دیں، نزاع لفظی لفظوں کا ہیر پھیر ہے، آتی لفظوں کا صفائی، جھگڑا، ہیر پھیر نہیں، لفظوں کا جھگڑا ہے۔ وہی آپ کو سمجھ آ گیا نا، اب آپ یہاں مجھے چلے کلاسیں نہ آگے دیں، پڑھیں۔ ہاں میں اردو سپیکر ہوں۔ ہاں جی بھائی،
नहीं नहीं, आपकी मैं माशाल्लाह बात नहीं कर रहा, मैं माशाल्लाह, सुनने मैं वालों के लिए उर्दू कह रहा उर्दू हूँ। बड़ी अच्छी पढ़ना भी जानता हूँ, लिखना भी जानता हूँ, हाँ भाई, आपके और राइटर मतलब भी भी हूँ। मैंने कहा सुनने वालों को भी पता चलता जाए। जी जी, वो उन्हें पता है, हमारी सारी जी ऑडियंस को पता है, वो आपने मर्जियों की तरह रास्ते में रोकना नहीं है बार बार, ठीक ठीक है है। ना, जिस पे आपको तप चढ़ती है। सुने पूरा। हमारा दावा है कि हम नबी और रसूल हैं। असल में ये निज़ाए लफ्ज़ी है। खुदा ताला जिसके साथ ऐसा मुकालमा मुखातबा करे कि जो बिल्लिहाज कमियत व कैफियत दूसरों से बढ़कर हो और इसमें पेशन गोइयाँ भी कसरत से हों, इसे नबी कहते हैं। और ये तारीफ हम पर सादिक आती है, बस हम नबी हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? जी जी। हाँ, ये नबूवत तशरीह नहीं जो किताबुल्लाह को मनसूख करे और नई किताब लाए। हाँ, ऐसे दावे को तो हम कुफर समझते हैं। कुफर समझते हैं, बनी हम भी इसराइल, लानत भेजते हैं ऐसे बात दावे वाले ये को। देखें, अब आपके ऊपर मरज़ियत का रंग चढ़ा हुआ है। आज आप मरज़ियत के रंग में रंगीन होके आए हैं। ठहर जाए 2 मिनट, सुन लो अभी मैं पूरी गल, आपकी फिर करना तायीद था। कर रहा हूँ, मैं तो आप क्या, चलो पढ़ें। अच्छा, हाँ, ये नबूवत तशरीह नहीं जो किताबुल्लाह को मनसूख करे और नई किताब लाए। ऐसे दावे को तो हम कुफर समझते हैं। बनी इसराइल में कई ऐसे नबी हुए हैं जिन पर कोई किताब नाजिल नहीं हुई। अभी देखें, बनी इसराइल के अंबिया को इन्होंने यहाँ पर दाखिल किया है। मैं इसकी बाद में आता हूँ क्यों दाखिल किया भाई, अगर वो ज़िल्ली अच्छा देखें, फरूसी आप करते भी ही। अब कमेंट कर रहे हैं ना इसके ऊपर। ठीक है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ पॉइंट नोट कर लें यहाँ हाँ, पे। मैंने भी यही किया मिसाल था, दी जा रही है, मैंने कोई मिसाल दी डंडा जा नहीं रही तो मारा, है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने भी पॉइंट ही मिसाल दी नोट जा रही है। कराया था। ठीक हो गया। जी जी। हाँ, ये नबूवत तशरीह नहीं जो किताबुल्लाह को मनसूख करे। ਉਹ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਜਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। यार एक तो यार सानू कॉलां बहुत आ जांदियां विच विच। अच्छा जी, मैं दोबारा पढ़ता हूं। बनी इसराइल में कई ऐसे नबी हुए हैं जिन पर कोई किताब नाजिल नहीं हुई, सिर्फ खुदा की तरफ से पेशन गोइयाँ करते थे जिनसे मूसवी दीन की शौकत और सदाकत का इजहार होता, बस वो नबी कहलाए। यही हाल इस सिलसिले में है। भला अगर हम नबी ना कहलाएं तो इसके लिए और कौन सा इम्तियाजी लफ्ज है जो दूसरे मुलहमों से मुमताज करे? हाँ जी, नबी ना कहलाएं तो और क्या कहलाएं? आगे आओ जी। देखो, और लोगों को भी बाज़ औक़ात सच्चे ख्वाब आ जाते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा कोई कलमा भी ज़बान पर जारी हो जाता है जो सच निकल आता है। ये इसलिए ता उन पर, एक मिनट, क्या लिखा है? हुज्जत पूरी हो सके। हाँ, उन पर हुज्जत पूरी हो सके और वो ये ना कह सकें कि हमको ये हवास ना दिए गए। बस हम समझ नहीं सकते कि ये किस बात का दावा करते हैं। आपको समझना तो ये चाहिए था कि वो किस किस्म की नबूवत की राई हैं। हमारा मज़हब तो ये है कि जिस दीन में नबूवत का सिलसिला ना हो वो मुर्दा है। एलो जी, मुर्दा दीन लैके फिरदे पे तुसी? जी, मैं तारिक चौहान जिस साहब, दीन में नबूवत का यहूदियों, सिलसिला ना हो वो मुर्दा दीन है। हाँ जी, वो मुर्दा हाँ है, जी। मुर्दा दीन नहीं है। हाँ, आप मिर्जा साहब की अल्फाज में अपने दीन ना ऐड करें। अच्छा, वो मुर्दा है। आगे चलने हैं। अच्छा, अफजल बड़ैच साहब, आपने परेशान नहीं होना। तारिक चौहान साहब हमारे दोस्त हैं और हम बड़े एक दूसरे के साथ ना वैशी हमलों के हाँ साथ बात नहीं, करते बड़ी हैं। टेंशन मोहब्बत कुछ का नहीं हमारा लेनी। ताल्लुक है। कोई टेंशन नहीं लेनी। जी आपको जी। समझना चाहिए कि अच्छा कितने सी मैं तारिक चौहान साहब, तो तुसी ना विच ना बोल के हमारा काम खराब हमारा करो। मजहब तो ये है कि जिस दीन में नबूवत का सिलसिला ना हो वो मुर्दा है। यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं के दीन को जो हम मुर्दा कहते हैं तो इसलिए कि उनमें अब कोई नबी नहीं होता। अगर इस्लाम का भी यही हाल होता तो फिर हम भी दूसरे किस्सा गो दिनों से किस्सा गो ठहरे। ठहरे। किस लिए इसको दूसरे दिनों से बढ़कर कहते हैं? आखिर कोई इम्तियाज भी होना चाहिए। सिर्फ सच्चे ख्वाबों का आना काफ़ी नहीं कि ये तो चूड़े चमाड़ों को भी आ जाते हैं। मुकालमा मुखातबा इलाहिया होना चाहिए और वो भी ऐसा कि जिसमें पेश गोइयाँ हों और बिलहाज बालिहाज कैफियत कैफियतों कमियतों व कैफियत के बढ़ चढ़ कर ये बढ़ चढ़ हो, बढ़ चढ़ हो और एक दूसरे से एक मिसरा से शायर नहीं हो सकते। वो कहते हैं एक मिसरा से तो शायर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह मामूली एक दो ख्वाबों या इल्हामों से कोई मुद्दई रसालत हो तो वो झूठा है। हम पर कई सालों से वही नाजिल हो रही है और अल्लाह ताला के कई निशान उसके
کو گواہی دے چکے ہیں، صدق صدق کو گواہی دے چکے ہیں، اسی لیے ہم نبی ہیں. سنیں جی، اسی لیے ہم نبی ہیں. جب میں پڑھ رہا ہوں نا تو طارق چوہان صاحب دل میں ہی آپ کر دیں، میرا خیال ہے امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اخفا نہ رکھنا چاہیے. لو جی تسی پھر ہے دیکھو ایتھے کتھے لکھیا ذلی بروزی اور کتھے گیم ہے یہ دسو ذرا. بھائی انہوں نے صاف یہاں پہ لکھ دیا کہ کدھر؟ ایسی نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے جو شریعت کو منسوخ کرے. تو ایسے ہی ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو مجدد جو ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی. اس وجہ سے رسول اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوتا ہے، نبی اس وجہ سے کہ وہ وحی پا کر دین کے لیے مامور ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ نبوت کا قیامت تک جاری ہے. یہی مرزا جس دین میں نبوت کا سلسلہ نا وہ مردہ ہے. وہ کون سا دین نبوت کا سلسلہ ہے بھئی؟ یہ مجددین کا سلسلہ. یہ مرزا یہی صاحب کا مرزا صاحب دعویٰ نے کہا ہے نبوت نہیں ہے. یہ کوئی دعوی نبوت نہیں ہے. یہ اتنے انہوں نے لکھیا ہے کہا دعویٰ ہے نبوت، اتنے دعویٰ نبوت نہ لکھیا ہے، عنوان دے اتنے بھئی دعویٰ نبوت یہ لکھیا انہوں ہے. نے کئی جگہ لکھا ہے ہم مرزا صاحب کو رسول بھی لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ بھیجا گیا. وہ بھیجے گئے دعوے تھے. کا مطلب دعویٰ نبی نہیں، کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا فہم. نہیں تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ طارق صاحب وسلم کے انہوں نے اپنے نبی اور رسول کا لفظ استعمال کیا نا، انہوں نے کہا ہاں ہمارا کیا ہے دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور بھئی یہ رسول ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں کیا؟ اور انہوں انہوں نے نے ایک کہا اور ہے بات کیا کہہ رہے بہت تھے سی ابھی آپ اخبار کے الفاظ ہیں، عام میں آپ جو کے ان کا ہوا آپ کے تھا نا الفاظ ان ہیں، کی کہہ رہے تھے وفات رسول ایک کا ایک نہیں ہے. ایک اس میری میں بات سب سے اہم سنو. پوائنٹ ہے. ان کی موقع وفات دیں سے طارق صاحب ایک سب سے دن اہم موقع دے پوائنٹ دیں، یہ ہے. اس طرح بات کے اوپر بات نہ کریں، موقع دیں. نہیں 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 بھائی طارق آپ ایک چوہان منٹ صاحب جنید بھائی موقع آپ ایک دیں، منٹ ایک رک مائک جائیں. پوائنٹ کا ہے بھی اس موقع میں دیں. اب آپ نے بنی تحریر اسرائیل پڑھی کا میری تعلق بات تو کتنا سن ہے. لیں. سب کے یار مائک کچھ میوٹ کر سمجھ دوں نہیں گا آ میں، رہا، سب پلیز کے پلیز مائک کوئی میوٹ کر سمجھ دوں گا نہیں آ میں. رہی بات کی، ایک بتا بات میں کریں سب کے پلیز. مائک میوٹ کر دوں گا، پلیز ایک دوسرے کی بات کو کاٹے نہیں. اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے. خلیفہ بھائی آپ نے بھی اپنا پوائنٹ رکھ دیا، طارق چوہان صاحب نے بھی اپنا پوائنٹ رکھ دیا. نہیں میں نے تو ابھی رکھا ہی نہیں، مجھے بولنے نہیں دے رہے. ہاں چلیں آپ رکھ لیں. ہاں دیکھیں مرزا صاحب نے یہاں پہ صاف یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ نبوت تشریعی نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے اور نئی کتاب لائے. ایسے دعویٰ کو ہم کفر سمجھتے ہیں. یہی میں نے کہا تھا کہ ایسے مدعی نبوت پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کینسل کرے، قرآن کو کینسل کرے. تو مرزا صاحب ایسی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نبوت ختم ہے، خلفاء ہیں. مرزا صاحب 13ویں خلیفہ ہیں. وہ اسی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ استعارہ کے رنگ میں یہ ایک نبوت ہے، یہ امتی نبوت، کہ جو شخص وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو اس کو ہم امتی نبی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی شریعت نہیں لے کے آتا، تجدید دین کے لیے آتا ہے. یہ بات انہوں نے تجلیات الہیہ صفحہ 401 پہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک. طارق تو چوہان یہی صاحب نبی کے ایک بعد منٹ بتا بات دیں سنیے. نبی کون ہے، وہی پا ٹھیک کر ہے تجدید آپ کا دین کے لیے پوائنٹ مامور طارق ہو چوہان نبی، بھائی، اور طارق یہ چوہان بھائی سلسلہ قیامت تک جاری ہے. جی بات سن لیں. اصل میں یہاں پہ ایک مطالبہ یہ کیا گیا تھا کوئی ایسی عبارت پیش کی جائے جہاں پہ ذل اور بروز کے جو ہے نا وہ نہ ہو اور صرف دعوی نبی اور رسالت کا ہو. وہ انہوں نے رکھا. اب اس کے انڈرسٹینڈنگ پر شاہ صاحب آپ اپنا کمنٹ دے دیں، پھر میں عمر اکبر کو لیتا ہوں. شاہ صاحب آپ ہیں؟ پھر میں دے دیتا ہوں کمنٹ. جی آپ دے دیں. میرا کمنٹ یہ ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کا مرزا صاحب میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو نبی آتے تھے ان سے ایک ساتھ موازنہ کیا ہوا کہ یعنی ایسے نبی اس میں بھی آئے ہیں جو کہ شریعت کو منسوخ نہیں کرتے تھے. تو مرزا صاحب اس کا مطلب ہے جیسے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے یا حضرت زکریا علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے، تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ایسی ہی نبوت کا دعویٰ ہے. جی ٹھیک. طارق عمر چوہان. اکبر السلام علیکم. عامر اکبر السلام علیکم. ایک منٹ یار، وعلیکم السلام. ہاں عامر آ آپ گئے بھائی کو آپ؟ موقع دیں، پہلے وہ آئے جی تھے جی میں مطلب آپ کو واضح دے رہا سلام تھا دعا آپ ہو سے جائے. سوال. پھر یہ جو پنکچر لگایا ہے انہوں نے بڑی محنت کر کے، وہ تہاڈی خیر ہے تے لگیا ہی نہیں بھائی جان، سولوشن جی نہیں آپ لایا. بات کریں. شاہ صاحب آپ اپنا پوائنٹ دیں، اپنا پوائنٹ دیں. پہلے عامر بھائی کو موقع دیں کہ عامر وہ اکبر نہیں ہے، وہ میرے خیال سے بزی ہیں اس وقت، تو آپ اپنا پوائنٹ دے لیں. عامر بھائی موجود ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ طارق چوہان صاحب نے، میرے قابل دوست نے، یہ بات کہی کہ آپ ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا دعوی نبوت دکھا دو، میں ان پہ لعنت بھیج دوں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ان پہ لعنت بھیجیں کیونکہ آپ ان سے اتنی محبت رکھتے ہیں اور یہ ہمارا طریقہ کار بھی نہیں ہے، لیکن اپنے سامنے دعوی نبوت لکھا ہوا. انہوں نے کہا اگر تمہارے میں ہمت ہے تو پورا پڑھنا. پورا پڑھ کے کون سی چیز ہے جس نے آپ کو یہاں پر یہ انڈیکیشن دی ہے طارق چوہان صاحب کہ ان کا وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ یہ ہے.
بعد میں آپ نے اس میں تشریح اور غیر تشریح کا پنکچر بعد میں لگایا آپ نے، اس سے پہلے آپ نے یہ بات نہیں کی. سوال اس کے اوپر یہ آتا ہے طارق چوہان صاحب، ذرا ریڈی ہو کے جواب دینا. بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال کیوں دی مرزا صاحب نے اپنے ساتھ؟ کیا آپ مرزا صاحب کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح جو مستقل نبی ہیں وہ نبی مانتے ہیں؟ کیا بنی اسرائیل کے انبیاء کو مستقل نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیا ان کو بھی ذل بروزی نبوت مانتے ہیں آپ؟ اس کا جواب دے دیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو نبوت ٹائپ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ مرزا صاحب نے یہاں پر انہیں کمپیئر کر دیا ہے، اور کمپیریزن ہمیشہ قدر مشترک میں ہوتا ہے. قدر مشترک کیا ہے؟ دعوی نبوت. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی شاہ صاحب. جی چوہان بھائی. جی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اسے دیکھے جو آیت استخلاف کی تفسیر مرزا صاحب نے کی ہے نا شہادت القرآن میں تحفہ گولڈویہ میں، اس میں یہی بتایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. تو من قبلہم والی خلافت کون سی تھی؟ مرزا صاحب نے بتایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو خلافت تھی. اگرچہ وہ نبی کہلائے لیکن وہ مجددین تھے، کیونکہ وہ نئی شریعت کوئی نہیں لے کے آئے، وہ تورات کی خدمت کرنے والے تھے. اور اسی طرز پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا سلسلہ مجددین کی صورت میں کیا گیا ہے. لیکن وہ جو مجددین تھے نا، وہ جو نبی کہلائے، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کو ہے، اس وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ پر فضیلت ہے، اس لیے حضرت موسیٰ کے خلفاء کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو فضیلت ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو آخری 14ویں صدی میں آیا وہ مسیح ابن مریم کا لایا، اس لیے مسیح موسیٰ کو ہے کیونکہ وہ 14ویں صدی میں آئے. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسی کے ہم رنگ یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے حضرت موسیٰ کے بعد جو کیا گیا، اور اس میں خاتم الخلفاء بھی ایک مسیح تھا اور اس میں بھی خاتم الخلفاء مسیح تھا. تو مرزا صاحب نے تو اپنی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بتائی ہے کیونکہ وہ محمدی مسیح ہیں اور وہ موسمی مسیح تھے. جی 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 بات کو ایڈریس کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گرم کوئلہ ہاتھ میں اٹھا کے اپنی زبان پہ کون رکھتا ہے. اور آیت استخلاف جو آپ فضول کر رہے ہیں، کوئی اس کا مقصد ہے کہ آپ کے پاؤں جل رہے ہیں، آپ کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، آپ پورے پانی میں